اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے کو قربانی کیا گیا، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے بھی آج مسلمان ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نیت کو درست رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل کو پاک رکھیں، ورنہ آپ سے بدتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج میں اس اسٹیج سے کہہ کر جا رہا ہوں، اگر آپ نے دل کو صاف نہ کیا، یا گوشت کھانے کے چکر میں کیا ہے، یا نیت درست نہیں ہے، تو آپ یہ قربانی ہی نہیں کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ صدر محترم، معزز علماء اکرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں بہنوں اور عزیز بچوں، یہ طلبہ میں سمجھتا ہوں ہمارے علاقے کا ایک بچھڑا ہوا علاقہ بستی ہے، اور جب میں پروگرام کے بارے میں سنا خوشی ہوئی کہ وہ بچھڑا ہوا علاقے میں بھی دین کی بات ہوگی، جہاں لوگ سننا نہیں پسند کرتا۔ یہ مختصر پروگرام ہے، اسی پروگرام میں بار بار لڑائی اور جھگڑے کو دیکھنے کو ملا، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا بتاؤں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یعنی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ آخری مہینہ چل رہا ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 2 تاریخ ہے، یعنی 3 تاریخ ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے اس قوم کو پتہ نہیں ہے یہ جو ذی الحجہ کے اولین 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے۔ ذرہ برابر مسلمانوں کو اور خاص کر کے اس قوم کو پتہ نہیں ہے، وہ بھول چکا ہے۔ عام طور سے اس مہینے کو ہم اس لیے جانتے ہیں، یوم النحر ہے، قربانی ہے، اس لیے جانتے ہیں، مہینوں بھر پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں کے بارے میں، ان راتوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر،
اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء کہتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد یعنی ذی الحجہ کے جو اولین 10 دن ہیں، یعنی شروع کے جو 10 دن ہیں، 10 ایام 10 دن ہیں، یہ فضیلت کے دن ہیں، فضیلت کے دن ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہم نے قربانی سے جانا اس کو، ہم نے اس کو کیوں جانا؟ یوم النحر ہے، فضیلت کیا پتہ نہیں ہے۔ مجمع میں بیٹھنے والوں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، جواب ملے گا نہیں، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے کہ روزے رمضان کے علاوہ کہیں بھی روزے رکھا جاتا، ذرہ برابر خبر نہیں ہے۔ تو آئیے چند فضیلت ذکر کرنے کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تمام ایاموں میں یہ جو ذی الحجہ کے اولین 10 دن ہیں، یعنی شروع کے جو 10 دن ہیں، تمام دنوں میں، تمام ایاموں میں یہ افضل ہے، بہتر 10 دن ہیں، تمام دنوں میں بہتر یہ 10 دن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول، اگر کوئی انسان جہاد کرنے کے لیے جائے اور وہاں جانے کے بعد وہ 10 دن گزارے، کیا اس کے مد مقابل یعنی اس کے مد مقابل وہ 10 دن بہتر نہیں ہوگا؟ نبی نے فرمایا نہیں، یہ 10 دن بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہاں، اگر کوئی انسان جہاد میں جائے اور جانے کے بعد وہ شہید ہو جائے، اللہ کا پیارا ہو جائے، تو وہ بہتر ہے، لیکن جہاد میں 10 دن گزرنے والا انسان بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ فضیلت ہے، یعنی تمام ایاموں میں سے افضل ایام ہے۔ اور آگے بڑھیے، دوسری فضیلت انہیں ایام یوم عرفہ ہے، جو حج کا دن ہے، جو حج کا اصل دن ہے، جو اصل رکن ادا کیا جاتا ہے یوم عرفہ۔ اور ایک فضیلت بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یوم عرفہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھے، کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماضی میں 1 سال اور مستقبل کے 1 سال، گزرے ہوئے زمانے میں 1 سال اور آنے والی زندگی میں، آنے والے زمانے میں 1 سال، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ایک روزے کو بنا دیتا ہے۔ ایک روزہ رکھنا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی عرفہ کے دن۔ یوم عرفہ انہی ایاموں میں موجود ہے، جو عرفہ کے دن اللہ رب العالمین ہزاروں کروڑوں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، جہنم سے آزادی دے دیتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یوم عرفہ کی یہ فضیلت ہے، لیکن ہمارا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم نے تو قربانی سے جانا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی اور آگے بڑھیے، اور ایک فضیلت میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ دن ہے، ان دنوں میں یعنی جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، جو بڑے بڑے رکن ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو یعنی قیمتی دولت مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دیا، انہی ایام میں اکٹھے ہو جاتا ہے، ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، نماز اس میں موجود ہے، روزے بھی موجود ہے، صدقات بھی موجود ہے، صدقہ بھی کرتے، اور جو پچھڑے ہوئے سال میں 1 مرتبہ آتا ہے حج بھی موجود ہے، بڑی بڑی عبادتیں اکٹھا ایک جمع ہو گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں آج اس قوم کو ذرہ برابر خبر نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، آج اس قوم کو، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یوم عرفہ کے اولین 10 دن کی فضیلت کیا ہے۔ انہیں ایام میں یوم النحر ہے، جو ہم تیاری کرتے ہیں، مہینوں بھر پہلے سے تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ بیل خریدنا ہے، یعنی بکرا خریدنا ہے، ورنہ کیا کریں گے؟ ارے اگر بکرا نہیں خرید لیں گے تو ہمارے بچے کہاں کس کے دروازے پہ جا کے ٹھوکریں کھائیں گے؟ اس طریقے کے سوالات آتے ہیں۔ ہم نے جو نیکی والی چیزیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر، ہاں قربانی عبادت ہے، انسانوں کو قربانی کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر، تمام چیزوں کو ترک کر کے ان چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑے
قربانی کے پیچھے، کیا پتہ انسانوں کو کہ قربانی کے لیے تمام عبادتوں کو ترک کر دے؟ یوم النحر موجود ہے، تو سوال یہ ہے کہ یوم النحر آیا کہاں سے؟ یہ قربانی کا دن آیا کہاں سے؟ یہ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں مقصد کیا ہے؟ یہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ ہم نے بکرا خرید لیا اور گاؤں میں آ کر، بستیوں میں آ کر خاندان والوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کہتے پھرتے ہیں، ارے جا کر دیکھو ہمارا بیل تو ایسا ہے، ہمارا بکرا تو ایسا ہے، اس طریقے کے۔ اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، غور کریں سوشل میڈیا کے اندر آج کے ایکٹرز اور کرکٹرز جو مسلمان ہیں، وہ لوگ بکرا خریدنے کے بعد اور دمبے اور اس طریقے کے بڑے بڑے جانور خریدنے کے بعد یوٹیوب پہ آ کر، سوشل میڈیا میں آ کر کہتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ خریدا ہے، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نمائش نہ کریں، آپ خریدیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خرید کے لوگوں کو دکھائیں، مقصد یہ ہے کہ آپ نے خریدا اور آپ نے اپنے رب کو راضی کر پایا یا نہیں، آپ نے اپنے پروردگار کو راضی کر پایا یا نہیں، یہ مقصد ہے۔ تو مقصد کیوں ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اپنے پروردگار کو راضی کرنا، جس نے تمام انسانوں کو، جہانوں کو بنایا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ او لوگوں، وہ دنیا والوں، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہ یہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے، یہ خون اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے اوپر غور کرتا ہے کہ انسان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، کہ وہ جو قربانی کر رہا ہے وہ کھانے کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دینے کے لیے، یا نبی نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو ادا کرنے کے لیے، یا دنیاوی فائدوں کے لیے، یا خاندان کو اوپر اٹھانے کے لیے، خاندان کا نام روشن کرنے کے لیے، سوشل میڈیا میں لاکھوں ویوز حاصل کرنے کے لیے، یا اس طریقے کے سوشل میڈیا میں تمام چیزوں کو اکٹھے کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر غور نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ گوشت کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ خون کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے اوپر نظر ڈالتا ہے کہ انسان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، انسان سوچ کیا رہا ہے۔ یہ جو قربانی کرنے کے لیے یہ بیل خرید کے لایا تو کیوں لایا؟ یہ رب کو راضی کرنے کا مقصد ہے یا نہیں ہے، اس پر غور کرتا ہے۔ اور ایک سوال، یہ مقصد تو اللہ کو راضی کرنا، دوسرا سوال، یہ قربانی آیا کہاں سے؟ یہ قربانی آیا کہاں سے؟ ہم اور آپ سنے ہوں گے دنیا کے اندر ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ یہ جلیل القدر پیغمبر تھے، اور یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں بتاؤ، آئیے غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے، وہ رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے برابر قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، یعنی آپ کے بعد جتنے بھی نبی گزرے ہیں تمام نبی، تمام رسول آپ کے نسلوں میں سے تھے۔ یعنی آسمانی کتاب جو 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ آپ کی نسلوں، آپ کے اولادوں میں سے لوگوں کو نازل کی گئی ہے، وہ نبی و رسول گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر 29 مرتبہ موجود ہے، 29 مرتبہ کیا ہے۔ یہ وہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار آپ مجھے ایک نیک بیٹا، صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بات سن لی، نیک بیٹے سے نوازا۔ اور پہلی آزمائش پر آپ غور کریں، بیٹے جنم لینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ابراہیم، آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو بیاب و غیا وادی میں چھوڑ کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی وادی میں چھوڑنے کے لیے بیوی بال بچے کو لے کر روانہ ہو گئے۔ انسان کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو انسان خوشی کے مارے تڑپنے لگتا ہے، اور آج کے معاشرے میں لڑکا پیدا ہو جائے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات تو اور کیا ہے، کیونکہ اس کو جگاڑ لگ گیا ہے کروڑوں کمانے کا، کیونکہ گھر بیٹھے پیسہ ملنے کا جگاڑ آ گیا ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ یعنی منہ کو سیاہ
اپنے چہرے کو کالا کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، یہ تو اس طریقے سے آئی، گھر میں آفت مصیبت آ گئی ہے، اس کو کیسے ٹالا جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کو پورا کر دکھایا۔ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر یعنی مکہ پہنچتے، جہاں نہ گھر آباد تھا، یعنی درخت بھی نہیں ہے، چٹیلے میدان کوئی نہیں ہے، وہ بستی نہیں ہے، وہ گاؤں نہیں ہے، ایک درخت کے نیچے ایک تھیلا کھجور اور ایک مشکی سا پانی لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد، اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ حضرت حاجرہ اس وقت دودھ پلا رہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے اور کیا سوال کر رہی ہے، اے میرا سرتاج، آپ مجھے اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو ذرا مجھے بتائیں کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ حضرت حاجرہ بار بار سوال کر رہی ہے، ابراہیم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ آخرکار حضرت حاجرہ پوچھ بیٹھتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت حاجرہ کہتی اذن لا یضیعن اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا، لوٹ آتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے اور پہاڑی میں چل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے خالق کے کائنات، آپ ان دونوں پر رحم فرما، آپ کے حوالے کے لیے میں ان دونوں کو وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دعا کرنے کے بعد وہاں سے نکلنے لگتے، وہاں سے چل بستے اور پھر حضرت حاجرہ یعنی دودھ پیتے بچے کو ایک مشکی سا پانی پلانے لگی، اس سے خود بھی پانی پی رہی ہے۔ پانی ختم ہو گیا، ایک تھیلا کھجور وہ بھی ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد حضرت حاجرہ پریشان ہو گئی اور پانی کی تلاش میں نکل پڑی۔ صفا پہاڑی میں پہنچتی ہے اور جا کر آدمی کو تلاش کرنے لگتی ہے اور اوپر آنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، عورت ذاتے اور دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، دیکھ نہیں پاتی ہے۔ پھر وہاں سے اتر آتی ہے، مروہ پہ جانے کے بعد وہاں پر وہی معاملہ، وہاں سے اتر آ کر یعنی اسی طریقے سے صفا اور مروہ کا 7 چکر لگائی ایک عورت نے۔ نبی نے فرمایا اسی وقت سے صفا و مروہ کا یعنی طواف شروع ہو گیا۔ اور دیکھو ایک عورت ذات ہے جو صفا و مروہ ایک بچے کو پالنے کے لیے، بچے کی محبت کے لیے، پریشانی کے لیے وہ صفا و مروہ کے 7 چکر لگائی اور اوپر سے آواز آئی، حاجرہ ٹینشن نہ، پریشان نہ ہو۔ حضرت حاجرہ نے اپنے آپ کو کہا خاموش، اور آواز سننے کے بعد کیا کہتی ہے؟ حاجرہ کیا کہتی ہے؟ اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ میری مدد فرمائیں۔ غائبانہ اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، یعنی فرشتے آ کر پر مارا، پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ دوڑی آئی اور آ کر اپنے چلو سے پانی مشکی سے میں بھرنے لگی۔ نبی فرماتے ہیں اگر اس دن حاجرہ چلو میں پانی بھر کر مشکیزہ میں پانی نہ بھری ہوتی تو یہ بہتا ہوا دریا بن جاتا، لیکن اس وقت کیا کیا، رک گیا اور وہ خود پانی پینے کے بعد اپنے بچے کو بھی پانی پلائی۔ اور وہ عورت ذات تھی ایک آزمائش۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، وہاں لوگ آباد ہوئے، گھر بسنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب جوان ہو گیا، جوان بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے کے بعد پھر اور ایک آزمائش، کیا غور کریں اس آزمائش پر غور کریں یوم النحر کے تعلق سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ کہ اپنے جوان بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد کیونکہ نبیوں کا خواب سچے ہوتے، وحی ہوتی ہے، اس لیے اس خواب کو سچا کرنا ہے۔ پریشان نہ ہوئے بلکہ وہ خود سے فیصلہ بھی نہ لیا، اپنے بیٹے کے پاس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں اور جا کر دریافت کر سوال کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کی طرف سے اس طریقے کی باتیں آئی ہیں، میں کیا کروں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بوڑھے باپ، جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو کیا جواب دیے؟ آپ وہ کام کر ڈالے جن کاموں کا اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔
जवान बेटे ने कहा आप वो काम कर डाले जो हुक्म हुआ है। यही नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को ये सब्र देते हुए कहा कि आप टेंशन ना लें, आप परेशान ना हो, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये थे बेटे। यानी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया जवान बेटे को कत्ल करो, जवान बेटे को कुर्बान करो। बाप तैयार हो गया, अब बेटे की बारी है। बेटे को चाहिए था सवाल उठाए, अगर आज का ज़माना होता, अगर आज के वालिद अगर नौजवान बेटों को कहे अब शराब ना पिए, अब गुटखे ना खाए, तो क्या जवाब देता है? मैं क्यों ना खाऊं, आप जवान थे तब तो आप भी खाया करते थे। इस तरीके के जवाब आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब ना दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? आप वो काम कर डाले, बाप कुर्बान करने के लिए तैयार और बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार, दोनों तैयार है। क्या जज्बा था, अल्लाहु अकबर, क्या जज्बा था। बेटे भी तैयार है, बाप भी तैयार है, दोनों तैयार है अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए। अब जवान बेटा, बूढ़े बाप का काम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान बेटे को साथ में लेकर मिना की तरफ निकलते, हाथ पकड़ कर निकले। बताओ लोगों, क्या आप अपने बेटे को मस्जिद की तरफ ला सकते हैं? आपको 100 में यानी 100 में 90 लोगों का जवाब यही मिलेगा कि नहीं, हमारे हाथों से तो बाहर है हमारे बेटे। शराब पी रहा है, आज का नौजवान गुटखे का आदी है। देखो ये फजीलत का दिन निकल जा रहा है। कौन है ऐसा इंसान जो नौजवान हो, रोज़ा रखता हो? आज नौजवानों को ये जलसा हो रहा है, जो भी हो दीन की बातें हो रही है, या मुट्ठी भर लोग हैं। अगर इसी स्टेज पर अगर डांस करने वाली या डांस करने वाले एक्टर्स आ जाते, नौजवानों की भीड़ लग जाती, जगह देना मुश्किल होता। आज अपने बच्चे को रोक सकते हैं शराब के अड्डों से, इन जैसे यानी बुरे जगहों से? नहीं, आपके हाथों से निकल चुका है। भाई क्यों नहीं निकलेगा? आपने तो छोड़ दिया है, आपने तो जिस तरीके से तरबियत करना चाहिए आपने ना किया, बल्कि दूसरों के हवाले कर दिया। तो आपका हश्र तो यही बनता है ना कि बड़े होकर आप पर उंगली उठाएं। इसलिए इंसानों को चाहिए कि बचपन से अपने बच्चों की सही तरबियत करे, जिस तरीके से हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बच्चों की तरबियत की और बताया कि बेटे नहीं, इस तरीके से ना करो, ये शिर्क है, शिर्क ना करो, ये क़यामत की तैयारी करो। एक एक करके अखलाक के बारे में, नमाज के बारे में, बुराई के बारे में, सच्चाइयों के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में एक एक करके सारी चीज़ें बताएं। आज कौन है जो बताता है? कौन बाप है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और एक बात बताऊं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवाल करने के बाद, यानी अल्लाह की तरफ से आवाज़ आने के बाद, ख्वाब देखने के बाद, वही मिलने के बाद अपने बेटे से राय ली कि आपकी क्या राय है, आज क्या लोगों का क्या काम है। अगर बेटा जवान है, अगर बहू भी देखने के लिए बाप जाए ना, अगर बेटे की सवाल हो जाए कि मैं भी चलूँगा साथ में, तो डंडे उठते हैं, डंडे उठते हैं। क्या अरे तुमने मुआशरे को पलटना चाहा, हमारे ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं था। अरे कुरान से हुक्म है, नबी का फरमान है कि जो शादी करे वो जाए वो देखे। आपने राय पूछा नहीं, आग ला के थोप दिया उसके ऊपर, ये भी गलत है। इस्लामी तरीक़े में ये जायज़ नहीं है कि आप अपने बच्चे को नहीं थोप सकते, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं थोपा था। क्या कहा था? आपकी क्या राय है, आप मुझे बताएं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुशी से कबूल किया और कहा कि आप वो काम कर डाले जो हुक्म है। अब देखिए, ज़रा गौर करें, जवान बेटे को लेकर मीना में पहुँचते। वहाँ पहुँचने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुमरात के करीब एक जगह पर अपने बेटे को लिटा देते। बूढ़े बाप, जवान बेटा, नौजवानों लोगों सुनो, बूढ़े बाप नौजवान बेटा लिटा दिया। जवान बेटे के गर्दन पे बूढ़े बाप छुरी रख रहे। अब चश्मे फर्क ने इस मंजर को देखा और देखने के बाद ये गवारा ना कर सका, पुकार उठे अल्लाह ताला, पुकार के क्या करे, या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम, क़द सद्दक़्ता रुया, आपने वो काम सच्चा कर दिखाया, आपने वो ख्वाब सच्चा कर दिखाया, जो आपको दिखाया गया था, जो आपको बताया गया था, जो करने का हुक्म दिया गया था, आपने वो कर डाला है, आपने वो काम कर दिखाया है। ये थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
جو کام کو کر دکھایا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹانے کے بعد ایک دمبا بھیجا گوشت کھانے کے چکر میں۔ اور ایک بات بتاؤں، آج کا مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے، یعنی نمازوں سے دور ہے، مٹھی بھر لوگ ہے، اور قربانی کا دن آیا، قربانی کا وقت آیا، یوم النحر آیا، قربانی خریدنے کے لیے وہ تو بےتاب ہے، پریشان ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا قربانی کرنا ہی عبادت ہے؟ نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے؟ کیا روزے رکھنا عبادت نہیں ہے؟ ہم قربانی کے لیے دور رہے، کیا آپ کو نماز نہیں پڑھنا پڑے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز فرض نہیں کیا ہے؟ وہ لوگ آتے ہیں جو چل نہیں سکتا، بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ جو چل نہیں سکتا، کسی طرح ایک قدم اٹھا کر یہاں پہنچتے ہیں مسجد میں، اور مسجد جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور گھر سے لوگوں کو پوچھا جائے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا بولتا ہے؟ ٹائم نہیں، کمانے میں بزی ہوں۔ میں آج کہہ کر جا رہا ہوں، لوگوں آپ ہزاروں کما لے، کروڑوں کما لے، لاکھوں کما کر جمع کر لے، برکت نہیں ہوگی جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ دنیا بھر کی تمام چیزیں کر لیں، دنیا میں دنیا بنانے کے لیے کاروبار کر لیں، لیکن یہ کاروبار بھی نقصان ہونا ہی ہے، ایک دن آپ کو نقصان میں جانا ہی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو شرط یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ نماز وہ عبادت ہے جو انسان یعنی کامیاب و کامرانی کے راستے پر پہنچتا ہے۔ انسان اگر نماز نہ پڑھے تو بہت ساری برائیوں کا عادی بن جاتا ہے، برائیوں کے قریب چلا جاتا ہے، پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ لیکن اگر انسان نماز پڑھنے لگے، اگر انسان نمازی بن جائے، اگر انسان 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو وہ کبھی برائی نہیں کر سکتا۔ 100 میں 80%، یعنی 100 میں 80% یہ تو گارنٹی ہے کہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ نمازی بننا ہوگا۔ ہم نے قربانی کے لیے دوڑا، ہم نے مہینوں بھر سے پہلے تیاریاں کی، ہم نے مہینوں بھر پہلے سے بیل خریدا، بکرا خریدا۔ کیا آپ مرنے کے لیے یعنی مرنے کے بعد کے لیے آپ حساب و کتاب کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ تیاری نہیں کر سکتے؟ جس طریقے سے ہم نے دنیا میں یعنی کھانے کے لیے یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک عبادت کی جو بہترین عبادت ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر، کیونکہ کہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو کیا آپ نے کبھی سوال کیا ہے؟ کبھی کیا ہے؟ ایک نوجوان یعنی جس کی عمر 20 سے 25 سال ہو چکی ہے، وہ کام کا حکم دے رہا ہے کہ جاؤ کمانے کے لیے، کیونکہ کمانا ضروری ہے، گھر چلانا ہے۔ اس بیٹے کا کان ترس گیا ہے یہ بات سننے کے لیے کہ میرے والد مجھے کب حکم کرے کہ میں نماز پڑھوں، کبھی کیا نہیں ہے۔ اب بتائیے وہ کیسے نمازی بنے گا، وہ کیسے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم، اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے کہ جب تمہاری اولاد، تمہارے بچے 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ ہاں 10 سال تک وہ کسی طرح گزرا، 10 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، مارنے کا حکم ہے کہ مارو اور مار کر نماز پڑھاؤ۔ لیکن یہ بے شرم باپ یا وہ خود نماز نہیں پڑھتا، وہ مسجدوں میں خود نہیں جاتا، اپنے بچے کو کیسے حکم کرے؟ ہزاروں گھروں میں سے آپ کو 10 گھر ایسے ملیں گے جن گھروں میں نمازی موجود ہوں، ورنہ نمازی آج ڈھونڈ کر بھی نہیں ملتا۔ اس لیے یہ قوم ذلیل و خوار برباد ہے پوری دنیا کے اندر۔ میں اس لیے سوال کیا، کیا دنیا کے اندر مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے اس مسلمان قوم نے رشتے کو توڑ لیا۔ جو رشتہ بنانا چاہیے اس رشتے سے اپنے ڈور کو یعنی کاٹ کر ہٹا لیا، جوڑنا نہیں چاہتا، وہ جوڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوڑ کر کیا کروں؟ ارے رب کا حکم بھی تو ہے، اللہ کا حکم بھی تو ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ سے پوری دنیا والوں کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی چاہے مشرک ہو، کافر ہو، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ بچے۔
کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اعلان نہیں کیا ایمان والوں سے؟ ایمان والوں کو نہیں پکارا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، نارا جہنم سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہونے والا ہے۔ یعنی جہنم کی آگ جو جلائی جائے گی، عام طور سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر جو آگ جلتی ہے وہ لکڑیوں سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ جو جلائی جائے گی وہ نہ ڈیزل سے جلے گی نہ یا لکڑیوں سے جلے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ انسانوں سے جلنے والی آگ ہوگی، وہ انسانوں سے جلنے والی آگ ہوگی، وہ لکڑیوں سے نہ جلے گی، وہ آگ انسانوں سے جلے گی۔ ہم نے کبھی سوچا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جہنم کے اندر جو جہنم کے دروازے پر جو داروغے ہوں گے، جو فرشتے ہوں گے، جو دیکھ ریکھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ سخت مزاج کے ہوں گے، وہ کسی کا سننے والا نہ ہوگا، کسی ایک بندے کا نہ سنے گا، چاہے کوئی بھی ہو جائے، نبی رسول ہو، دنیا کے اندر کوئی ہستی ہو، اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا کسی کا سننے والا نہ ہوگا۔ آج دنیا میں ہم چلتے ہیں، اگر ٹریفک والے پکڑ لے تو 100 روپیہ 200 روپیہ دے کر ہم رفع دفع کر لیتے ہیں اور وہاں سے نکل لیتے ہیں، لیکن قیامت کی دن یہ ہم نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دنیا والوں کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے جہنم سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم سے بچنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ انسان نمازی بن جائے۔ اور ایک سوال ہے کہ انسان جہنم سے کیسے بچے؟ وہ کون سی ہستی ہے، یعنی وہ کون سا انسان دنیا میں گزرا ہے جس کے طور طریقے کو اپنائے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے؟ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر انسان محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنا لے، محمد رسول اللہ کو نمونہ بنا لے، تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ محمد رسول اللہ کا کام تھا کہ لوگوں کو جہنم سے کیسے بچایا جائے، لوگوں کو جہنم سے کیسے دور کیا جائے، لوگوں کو جہنم سے کیسے بچایا جائے، جنت میں داخلہ کیسے کروایا جائے، داخل کیسے کروایا جائے۔ آج دیکھیے محمد رسول اللہ کے طور طریقے کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو چھوڑ کر آج انسان دنیا میں یعنی دنیا کی میلوں میں مست و مگن ہو چکا ہے۔ آج انسان پیسہ کمانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، آج انسان دنیا بنانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ کیوں؟ انسان کا دل پتھر کا ہو چکا ہے، انسان نمازوں سے دور ہے۔ آج دیکھیے اکثر و بیشتر لڑائیاں ہماری شہر شاہ وادیوں میں کس چیز کو لے کر ہے؟ مدرسے کو لے کر، مسجدوں کو لے کر، انہیں چیزوں کو یعنی قبرستان کو لے کر، ان تمام چیزوں کو لے کر لڑائی جھگڑا، آپس میں کوئی یعنی تعلقات ختم نہیں ہے، ان چیزوں کو لے کر تعلقات توڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ قبرستان میں پہنچتا ہے تب لڑتا ہے، مدرسے میں پہنچتا ہے تب لڑتا ہے، اور مسجدوں میں جمعہ کے دن جانے کے بعد کوئی ایسی بستی نہیں ہے جہاں تو میں نہیں ہوتا ہوں، جہاں لوگ یہ لڑائی جھگڑا نہ کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج شیر شاہ وادیوں کے اندر اور اس سیمنچل کے علاقے میں ہر جگہوں پر یہ معاملہ موجود ہے۔ تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا دار بن گیا، ہم نے اس قرآن کی آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم سنتے بھی ہیں علماء سے، اور رات بھر سننے کے بعد فجر کے وقت نکال دیا کانوں سے، اس کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال کے یہاں سے چلے گئے، یہ معاملہ رہا۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوالات آتے اور کہتے پھرتے ہیں، ارے عالم لوگوں کا کام ہے مانگنا، عالم لوگوں کا کام ہے مدرسہ کسی طرح چلانا، کیونکہ اس کا پیٹ نہیں چل رہا ہے، جب تک نہ مانگے، جب تک پیسہ نہ چندہ نہ کرے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ میرے بھائی، میں
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دکھ کی بات ہے، کلیجہ دکھتا ہے اور دل پھٹتا ہے، اس لیے کہ آج عالم اگر دنیا سے چلا جائے، یہ مدرسہ بند ہو جائے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو جلسہ ہو رہا ہے نا، اس جلسے کے جگہ پر آپ کے گاؤں میں یعنی ناچ گانا ہوگا، یہ میں کہہ کر جا رہا ہوں۔ اگر زندگی رہے تو میں پھر سے ملوں گا انشاءاللہ، علاقے کا ہوں، اگر آپ بند کر دے جلسہ ہونا، آپ کی یہ پچھڑا ہوا علاقہ، پچھڑا ہوا گاؤں، آپ نے جلسہ کیا، اس سے پہلے آپ کے گاؤں میں شادیوں میں ڈی جے بجتے ہیں اور یہاں سے آواز ہمارے گاؤں تک آواز پہنچتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں نہ مدرسہ ہے، نہ یہاں پڑھانے والے ٹیچر ہیں، نہیں کوئی نہیں ہے، بھی تو اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ ہمارے جمعیت کے بہت بڑے عالم دین مولانا شیخ انعام الحق مدنی صاحب ایک بات کہہ کر گئے ہیں کہ دیکھو مدرسہ والے کو اور عالموں کی عزت و احترام کرو، ورنہ آنے والے زمانے میں اس قوم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس قوم کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے تو اس لیے میں گزارش کرنا، جو میرا ٹاپک تھا، مجھے اشارہ کیا گیا تھا، میں اس لیے ہٹ گیا ہوں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کے نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ قربانی کرو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا حکم دیا ہے، ان الصلاۃ تنہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے لوگو یہ دنیا والوں، یہ قربانی یعنی یہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، میرے لیے ہے۔ اللہ نے کہا میرے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اس لیے لوگوں آپ قربانی کریں، لیکن نیت کو درست رکھیں، نیت کو صاف رکھیں۔ اور ایک پیغام میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، یہ جو مدرسہ بن رہا ہے اسے توڑنے کی کوشش نہ کریں، قیامت تک رہنے کی دعا کریں، کوئی بھی چلائے بچے، میں کہہ رہا ہوں 1 سال میں آپ کو رزلٹ ملے گا کہ آپ کا گاؤں کا جو چلنے کا، لوگوں کا چلنے کا پھرنے کا جو عادت ہے وہ ختم ہو جائے گا، برائی ختم ہو جائے گی۔ میں انہیں کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو برائی سے بچنے اور قربانی صحیح نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔